بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اربوں و خربت و درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستانیوں جہاں بھی آپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج عمران خان صاحب کے بارے میں چند باتیں کر کے ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت سے ابھی واقف بھی نہیں ہے، کہ جیسے کہ ہر آدمی اس کا ایک اپنا لیڈر ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیڈر کے پیچھے نعرے بازی لگانے میں پاگل ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت کو نہیں پہچانتے حقیقت ہے کیا چیز ہے۔ پروگرام میں اپنا شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے شعر سے کرتا ہوں کہ اے پتھرو آج میرے سر پہ اتنا برستے کیوں ہو، کبھی ہم نے بھی تو تجھے اپنا خدا رکھا ہے۔ جناب محترم عمران خان صاحب جب حکومت میں تشریف لائے تو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے تھے سب نے مل جل کر ان کے لیے ایک اسٹیج سجا کے رکھ دیا۔ سب نے اسٹیج سجایا اور عمران خان صاحب کو دعوت دے دی کہ آئیں، آپ حکومت کریں، آپ مغل اعظم حکومت کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور ہر ادارے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک ایسا بھی ادارہ جو ملک کا بہت ہی زبردست اور بڑا طاقتور ادارہ ہوتا ہے، میڈیا کا جو ادارہ ہے، میڈیا کا ادارہ بھی بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ہر ادارہ اس کو رفتہ رفتہ دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہا ہے، لیکن اس نے اپنی خارجہ پالیسی جو تھی، بالکل نکمی خارجہ پالیسی تھی ان کی، انہوں نے ایسی خارجہ پالیسی بنائی، انہوں نے ہر آدمی کو اپنا دشمنی بنانے کی کوشش کی، کہ جیسے کہ وہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں۔ کاش آپ نے کوئی ایسی خارجہ پالیسی بنائی ہوتی کہ آپ باہر جا کے اپنے دوستوں کو، باہر کے لوگوں کو بولتے کہ بھی ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں مشکل سے نکالنے میں ہماری مدد کرو۔ جیسے کہ آپ باہر سے جا کے لوگوں سے تحفے وصول کرتے رہے ہیں، اسی طرح آپ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بھی آپ ایسی کوشش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صرف اپنا وہ جو کرکٹ میں گراؤنڈ کے اندر جیسے آپ اپنی آنکھیں کھلاڑیوں کو دکھایا کرتے تھے، تو آپ نے ہر ملک کو اپنے گراؤنڈ کا کھلاڑی سمجھا ہوا تھا۔ آپ نے 3.5 سال کے اندر گیند اور بلے کا ہی نام لیا ہے، جانے مان یہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ بلا سمجھے بلا سوچے ایسے نعرے بازی میں آ کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ حقیقت کو بچانے تو صحیح، 3.5 سال کے اندر ہمارے ملک کی معیشت کو انہوں نے وہ تباہ کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی کو تباہی مچا دی ہے، اتنی کو بے روزی کاری کر دی تھی، اتنی کو مہنگائی ہو چکی تھی۔ یہ تو آپ خان صاحب اپنے اسٹیج پہ بیٹھ کے خالی باتیں ہی کرتے تھے، آپ نہیں جانتے اتنی مہنگائی کے اندر لوگوں نے کیا کیا مجبوریاں دیکھی، لوگ کہاں کہاں پہ مجبور ہوئے۔ جیسے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے لیے ترستی تھی، اپنے بچوں کا دودھ نہیں پورا کر سکتی تھی۔ جب ان کے بچے روتے تھے وہ اپنے بچوں کا رونا نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کو چپ کرانے کے لیے، ان کے دودھ کے لیے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کار گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ کبھی آپ نے کسی کے اندر جانکار نہیں دیکھا، صرف آپ نے عوام کو یہی کہا ہے کہ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہے۔ آپ امریکہ کا لفظ صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے، ہماری پاکستانی قوم جو ہے، یہ امریکہ کے سخت خلاف ہے، اس لیے آپ امریکہ کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ دوستی کا بھی ہاتھ بڑھا کر دیکھتے، لوگوں کو کہتے کہ ہم بحران میں پھنسے ہوئے ہیں،
ہمیں بحران سے نکالو، لیکن جب آپ نے ابھی تک نوکری نہیں کی، آپ نے ابھی ملازمت ہی نہیں کی، کہیں محنت ہی نہیں کی، تو آپ تو پہلے ہی مالک بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کم سے کم پہلے ملکوں کے ساتھ جا کے ایسے تعلقات بناتے کہ جو ملک ہمیں مل جل کر ہمیں بحران سے نکال دے۔ ہم نے مان لیا کہ چلو پہلے بقول آپ کے، ہم نہیں کہتے بقول آپ کے کہ سب چوہر تھے، لیکن آپ تو ایک بڑے ایماندار بن کر آئے تھے۔ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے ملک کو کون سو بحرانوں سے نکالا ہے؟ آپ نے صرف 3.5 سال میں گھبرانا نہیں کا نعرہ لگا کے کیا لوگوں کو آپ الو نہیں بناتے رہے؟ آپ جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینے کی ریاست تو وہ بات کرے جو پہلے مدینے والے کی طرح اپنے آپ کو ڈالے، اپنے اوپر مدینے والے کے احکامات لاگو کرے۔ آپ جب بھی کوئی ایسی کوئی تقریر کرتے تھے، کسی نہ کسی علماء دین سے پوچھ لیتے تھے کہ مجھے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، پہلے آپ اس کو یاد کرتے تھے، پھر یاد کرنے کے بعد آپ کو جیسی بھی آتی تھی آپ پڑھ کے لوگوں کو اور کہہ دیتے تھے جی بس میں تو بڑا ہی مسلمان ہوں۔ جناب محترم خان صاحب، ایسے وقت نہیں چلتے جیسے آپ نے۔ پھر چلیں، آپ جو کچھ بھی آپ کرتے رہے سب نے دیکھا۔ پھر جو ہمارے وہ ادارے تھے، ہمارے ادارے اتنے مجبور ہو گئے، جو جن اداروں نے آپ کے لیے اسٹیٹ سجایا تھا وہ رفتہ رفتہ آپ کو دیکھتے رہے کہ شاید آج خان صاحب ہمارے لیے کچھ کارنامہ کر کے دکھائیں، ہم نے جو اتنی محنت کی ہے اسٹیٹ بنایا کچھ کریں، لیکن آپ کچھ نہ کر سکے۔ لیکن پھر بھی وہ ان اداروں کو بھی آپ دبی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن وہ ادارے خاموش رہے، ان اداروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ بہرحال پھر آپ نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا سو کیا، وہ تو سب جانتے ہیں آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ نے بس ایک ہی لیٹر لگا رکھی تھی، وہ لیٹر جو ہے وہ کون سا، یعنی کہ لیٹر آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے جو لیٹر کی بات کر رہے ہیں۔ لیٹر ہے تو کھلا عوام کو لائیں، میڈیا کے اوپر لائیں۔ آج کل تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں رہتی، آج کل تو اتنی دنیا وسیع چلی گئی ہے، نیٹ کا دور ہے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے۔ آپ کیوں اس خط کو چھپا رہے ہیں، کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ کسی ادارے نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی۔ ہمارا سب سے محترم ادارہ جو ہے، ہمارا فوج کا جو ادارہ ہے، انہوں نے جب اس کی تصدیق ہی نہیں کی کسی لیٹر کی، آپ نے کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے؟ میں اپنے ان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، پاکستانی میرے بھائی ہیں، کہ یہ بلا وجہ کے بلاوے میں آ کے بلا وجہ کی نعرے بازی کرنے سے باز رہے ہیں۔ حقیقت کو تو سمجھیں کہ حقیقت ہے کیا چیز ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ کیا سو کیا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ کو وہ ادارے بھی آپ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ادارے بھی مجبور ہو چکے تھے، پھر آپ نے جس دن اعتماد کی اعتماد کی تاریخ پیش کی گئی، پھر آپ نے جو اس دن آپ نے جو کیا، کتنی شرم کی بات تھی۔ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے بڑی کوشش کی، آپ بہت کوشش کرتے رہے، کیا کیا پلان بنائے، لمبی لمبی تقریروں کے پروگرام بنائے گئے، اپوزیشن کو شور ڈالے تو ہم اجلاس کو ملتوی کر دیں، بڑے بڑے آپ نے ڈرامے ڈالے۔ پھر میں زیادہ باتیں لمبی اس لیے نہیں کروں گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ میرے جیسے ایک جہل آدمی، ان پڑھ آدمی کی وہ بات سننا ہی نہیں پسند کرتے، جبکہ باتوں کے اندر جب حقیقت ہوتی ہے انسان کو تب ہی پتہ چلتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا سو کیا، مانا آپ نے جو کیا، آپ نے جو تباہی مچائی سمجھائی، آپ نے جو سب سے بڑا آپ نے نہ ہونا کام کیا۔ پھر آپ کے پاس کوئی بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، آپ راستہ تلاش کرتے رہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے بھاگ جوں۔ پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ نظر نہ آیا، پھر آپ نے دیوار کو کودنے کی کوشش کی کہ میں دیوار کو کود کر بھاگ جاؤں، لیکن آپ نے یہ نہ سوچا کہ میں دیوار کو کودوں گا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، مجھے اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ دیوار کون سی دیوار سی آپ نے کودنے کی کوشش کی؟ آپ نے ہمارے ملک کے عین کے ساتھ جو کارنامہ کیا، یہ رہتی دنیا تک پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی ایک دو لوگ ایسے آئے، ایک ایسا بھی آدمی آیا، کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ایسا بھی آدمی آیا جو اپنی وردی کو ہاتھ لگا کر کہتا تھا کہ یہ شیر کی وردی میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اس نے بھی ہمارے ملک کے عین کے ساتھ کیا سے کیا کیا، مطلع کر دیا، ہم نے ہمارے ملک کا عین توڑا۔ لیکن آج وہ آدمی کسی کو یاد بھی نہیں، کسی کو نظر بھی نہیں آتا کہ وہ کہاں ہے، جو ہمارے پاکستان کے عین کے ساتھ ایسے کارنامے کرتا ہے، اس کو ہماری پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرتی۔ آپ نے جو بھی کیا، آپ نے بہت ہی غلط کیا۔ کم از کم آپ اپنے ملک کے عین کا لحاظ تو رکھتے۔ پھر وہی عدالتیں ہیں جن کو آپ ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے
تعریف کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس چل رہے تھے، زرداری کے کیس چل رہے تھے۔ نہ زرداری ہمارے چچے کا بیٹا ہے، نہ نواز شریف ہماری پھوپھی کا بیٹا ہے۔ ہم ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں میں۔ پھر آپ عدالتوں کو سلام کرتے رہے۔ جب عدالتوں نے ایک سچا فیصلہ سنایا، جرت والا فیصلہ سنایا، تو آپ عدالتوں کے خلاف ہو گئے۔ آپ کے وزیروں نے کیا سے کہنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب سے آئیں آپ کا تکبر اور غرور ہی نہیں جاتا تھا۔ بہت اچھی کہاوت بنی ہوئی ہے، جب آدمی اوپر منہ کر کے تھوکتا ہے تو تھوک اس کے منہ کے اوپر ہی آتا ہے۔ آپ کے اندر اتنا تکبر بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ہمیشہ نیچا دکھاتا ہے۔ ہاں صاحب، اب بھی وقت ہے، اب بھی جو آپ اگر سیاست کے میدان میں آئے ہیں تو سیاست وہ کریں کہ جو سیاست ہوتی ہے۔ آپ نے چور چور کا جو رٹا لگا رکھا تھا، جیسے میں نے سٹارٹنگ میں ایک شعر بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ ان کو چور چور کہتے تھے، آج آپ کی باری آ گئی، آج آپ چوروں میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ کہاں ہیں آپ کے وزیر؟ کہاں ہیں وہ آپ کے شیخ رشید صاحب جو آپ کو الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے؟ اللہ کے بندو، ہمارا پاکستان جو ہے نا ایک غریب ملک ہے، یہاں پہ سیدھی سادھی عوام ہے، ایسے ہی بس بلا وجہ اعتبار کر بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسیحا ہے، لیکن آپ بھی مسیحا نہ نکلے، آپ بھی پھر کیا ڈاکوؤں کے ساتھ ڈاکو ہی بن گئے۔ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ میں سب پاکستانی کو، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، سب کو میں یہ اپنی طرف سے میں عرض کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، پاکستانیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ ہمارے ان سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ اگر ہمارے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے کچھ بہتر کر دے گا۔ ایک میں اور نام لینا بھول رہا ہوں، ہمارے بہت ہی محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دینی آدمی ہیں۔ میں اپنے طور پہ مجھے ان پہ دکھ ہوتا ہے، مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جو دینی آدمی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو قریب لانا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور بھائی چارہ وصل ڈالنا، ایک بھائی کے دوسرے بھائی کو دوسرے بھائی کے قریب لانا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت دینی آدمی تھے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ بھی ان سب کی طرح ہی ان پڑھوں کے جن کو دین کا نہیں پتہ، انہی کی طرح انہوں نے بھی اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ لیکن مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں، تو پہلے اپنے آپ کو مدینے والے کی طرح ڈھال کے تو دیکھو، بیٹھ کر تو دیکھو، مدینے والے کھانا کیسا کھاتے تھے، مدینے والے لباس کیسا پہنتے تھے، مدینے والے کی شکل کیسی تھی مدینے والے کی، پہلے وہ تو کر کے دیکھو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہی گھر سے تبلیغ شروع کی، پہلے اپنے آپ کو تو سدھار لو، پہلے مدینے والے کی طرح شکل تو بنا لو، ان کی طرح بیٹھنا تو سیکھ لو، ان کی طرح بولنا تو سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔